الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے اور آیت نمبر 136 سے لے کر 141 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے پروگرام صدائے قرآن میں۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو وہ اس سے پہلے نازل کر چکا ہے، جس نے اللہ، اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور عقیدہ آخرت کا انکار کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور جا گرا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں اس حد تک بڑھتے ہی چلے گئے، تو اللہ ایسے لوگوں کو ہرگز معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی کبھی ان کو سیدھی راہ دکھائے گا۔ اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست یا رفیق بناتے ہیں، اے ہمارے حبیب انہیں خوشخبری سنا دیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ناظرین کرام، یہاں جو خوشخبری کا لفظ ہے یہ انورٹڈ کاماز میں ہے، طنز کے طور پر اسلوب قرآن میں اس طرح سے آیا ہے کہ حالانکہ وعید ہے دردناک عذاب کی، لیکن ان کو طنز کے طور پر خوشخبری کہا گیا ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو اللہ کی آیات کے خلاف کفر کی بات ہو رہی ہے یا اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ وہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر تم نے ایسا کیا تو تم بھی انہی کی طرح کے ہو جاؤ گے۔ یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک ہی جگہ پر جمع کرے گا۔ اور یہ جو منافق آپ کے معاملہ میں انتظار کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو فتح ہو جاتی ہے تو آ کر کہیں گے کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے؟ اور اگر کافروں کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے تو ان سے کہیں گے ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہیں تھے، پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچا لیا۔ بس اللہ ہی دونوں فریقوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر تھا، اور اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی کوئی سبیل نہیں رکھی۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے، سورہ النساء ہے، آیت نمبر 136 سے لے کر 141 تک۔ اور آج کے سبق میں ناظرین کرام اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ لو اے اہل ایمان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آگے پھر ارشاد فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پہ نازل کی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک اسلوب قرآن نئے انداز میں ہمارے سامنے آیا ہے، اسلوب قرآن بھی اور اسلوب بیان بھی، کہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ کہہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تو یا ایھا الذین آمنوا کے دائرے میں تو داخل ہی وہی ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان لے آئے، اس کے رسول پر ایمان لے آئے اور رسول پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لے آئے
اور سابقہ آسمانی یا الہامی کتابیں جو سابقہ انبیاء اور رسل پہ نازل ہوئی ہیں ان پر جب ایمان لے آئے تبھی تو وہ اہل ایمان کے دائرے میں داخل ہوتا ہے. پھر آخرت پر ایمان لے آئے, ملائکہ پر ایمان لے آئے. یہی تو ایمانیات کی بنیادی شرائط ہیں. تو جب کوئی ان شرائط کو پورا کرتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کے دائرے میں داخل ہوتا ہے. پھر یہاں کیوں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا؟ اس کا جواب ہم آج اپنے فاضل مہمانوں سے لیں گے. اس میں صدائے قرآن کیا ہے اس کو بھی سمجھیں گے. اس کے بعد ناظرین کرام پھر فرمایا گیا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا, پھر ایمان لائے پھر کفر کیا. یہاں جو تکرار ہے کہ ایمان لائے پھر کفر کیا, پھر ایمان لائے پھر کفر کیا, پھر اپنے کفر میں اس حد تک بڑھتے چلے گئے کہ وہ گمراہی میں دور جا گرے. یہ جو تکرار ہے ایمان لائے کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا, اس سے کیا مراد ہے یہ بھی آج ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. ناظرین کرام اس کے بعد ارشاد ہے کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ, اپنا رفیق نہ بناؤ. ناظرین کرام اب یہ جو حکم ہے کلام اللہ کا, آج ہم نے یہ بھی اپنے پروگرام میں ڈسکس کرنا ہے کہ اس کی تنفیذ یا اس کا نفاذ فرد پر کتنا ہے, مجھ پر کتنا ہے, اور پھر ریاست پر کتنا ہے کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. بڑی اہم بات ہے, اس کو بھی آج ہم اپنا موضوع بنائیں گے گفتگو کا. اور ناظرین کرام پھر ارشاد ہے کہ جو لوگ عزت کے حصول کے لیے دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, عزت مانگنے کے لیے, عزت کی طلب میں, عزت کو مقصود بنا کر, تو انہیں پتہ ہونا چاہیے عزتیں تو اللہ کے پاس ہیں. تم لوگوں سے عزتیں مانگتے ہو. عزت دینے والی ذات تو وہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ, وہ تو اس کے قبضہ قدرت میں ہے. تم لوگوں کے پاس عزتیں طلب کرتے ہو. اگر وہ چاہے تمہیں عزت نہ دینا تو بھٹکتے پھرو, کہیں بھی عزت نہیں ملے گی. اور اگر وہ چاہے تم کو عزتیں دینا تو تمہیں بن مانگے ایسی عزت اور اکرام عطا کرے گا کہ تم خود اس کا اندازہ کر لو گے کہ میں تو اس کا حقدار ہی نہیں تھا لیکن مجھے اتنی عزت اللہ نے ادا کر دی. ناظرین کرام یہ ہیں سوچنے کی باتیں جو آج اس سبق میں ہیں. اور پھر ارشاد یہ بھی فرمایا آج کے پروگرام میں, یہ میں مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ لوگوں سن لو, جہاں جس مجلس میں میری آیات کے خلاف بات ہو رہی ہو, احکام شریعہ کے خلاف بات ہو رہی ہو, احکام الہی کے خلاف بات ہو رہی ہو, میرے نبی کے خلاف بات ہو رہی ہو, میرے نبی کی عفت و عصمت اور عظمت کے خلاف بات ہو رہی ہو, یاد رکھنا وہاں نہ بیٹھنا. اور اس وقت تک وہاں نہ بیٹھنا جب تک کہ وہ بات بدل نہ جائے, وہ بات کسی اور بات میں کنورٹ نہ ہو جائے, کسی اور باتوں میں وہ لوگ نہ لگ جائیں. اس وقت تمہیں وہاں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو ناظرین کرام اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مجلس کے بھی آداب بتائے ہیں آج کے سبق میں کہ وہ کیا ہیں. یہ مقدمہ تھا آج کے پروگرام کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب ان ساری باتوں کو ہم کھولتے ہیں, اور کھولنے کے لیے ناظرین کرام میرے جو مہمان ہیں آج میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب مدثر بن یوسف حجازی. ماشاءاللہ آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور محقق ہیں, مصنف بھی ہیں. ناظرین کرام بیت القرآن کا ماشاءاللہ آج اثاثہ ہمارے پاس ہے صدائے قرآن میں. پروگرام کی زینت ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ناظرین کرام میری بائیں جانب بیت القرآن کا ہی دوسرا جوہر جناب قاری محمد اکرم محمدی. ان کے نام سے ہی ظاہر ہے, اس میں بامسمہ ہیں کہ نام اکرم ہے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کو اکرام عطا کیا ہے, اور اکرام بھی کلام اللہ کی نسبت سے عطا کیا ہے. وہ اکرام بیت القرآن میں عطا کیا ہے, وہ اکرام آج صدائے قرآن میں عطا کیا ہے. آپ بھی پی ایچ ڈی اسکالر ہیں, آپ بھی محقق ہیں, آپ بھی مصنف ہیں, اور آج پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ رب ٹھیک ہے. العالمین. شکرا جزیلا. جناب مدثر بن یوسف حجازی کیسے مزاج ہیں؟ سادہ گرامی الحمدللہ بالکل سب سے پہلے تو مبارکباد, نیا آپ نے عمرہ کیا آج کے پروگرام میں, یہ بھی آپ کو مبارکباد دینی تھی.
ماشاءاللہ حرمین ہو کے آئے ہیں، بہاریں لوٹ کے آئے ہیں۔ الحمدللہ مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا مدثر صاحب جناب کہ سب سے پہلے جو آغاز ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ اسلوب بیان آج نیا ہمارے سامنے آیا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا یا ایھا الناس آمنوا، یا ایھا الکافرون آمنوا، لیکن ایمان والوں کو ہی کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ۔ اس میں کیا حکمت ہے اور کیا گتھی ہے جو آپ سلجھائیں گے؟ بہت شکریہ استاد گرامی، آپ نے آج پھر صدائے قرآن میں بیت القرآن کی ٹیم کو موقع دیا، اور میں تو جب بھی یہاں آتا ہوں ایسے لگتا ہے کہ آپ ہمیں قرآن پاک کے اوپر، ہمارے اس سبق کے اوپر دوبارہ لگا دیتے ہیں، قرآن میں غوطہ زن ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اور آج کا جو ہمارا سبق ہے تو یہ بلا شبہ جہاں ہمارے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو ایمان کی تازگی فراہم کر رہا ہے، ہمیں بھی ایمان کی تازگی فراہم کر رہا ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلوب ہی بدل دیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو آمینو، یعنی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے در اور واہ کر دیے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اپنے اس ایمان میں استقامت اختیار کرو۔ اور یہاں ہم اپنے دیکھنے والوں کے لیے جیسا کہ آپ نے مقدمے میں اس بات کو بہت کھول کر بیان کیا کہ ہم یہ سمجھنا اور سمجھانا چاہیں گے کہ بنیادی طور پر ایمان ہے کیا چیز، جس ایمان کی بابت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ۔ تو صدائے قرآن کے اس پلیٹ فارم سے، اس توسط سے ہم اپنے ناظرین کو ایمانیات کی بات بھی بتانا چاہتے ہیں، اور بلا شبہ اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں، ہم آپ کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے، وہ ایمانیات، وہ قرآنیات، وہ دینیات جو آپ نے ہمیں پڑھائیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو روشن کیا، آج ہمیں وہ دوبارہ سبق سنانے کا موقع مل رہا ہے۔ تو ایمان کو سمجھنا چاہیے بنیادی طور پر کہ ایمان ہے کیا چیز۔ وہ حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے کہا نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب بنیادی طور پر جو ایمان ہے وہ تین چیزوں پر مشتمل ہے: زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور عمل سے ثابت کرنا۔ یعنی اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، اور عمل بالجوارح۔ یہ تین چیزیں ایمان، ان تین چیزوں کا مجموعہ ہو تو ایمان بنتا ہے۔ اور قرآن کی اگلی آیات میں فرمایا کہ پھر اس ایمان لانے کے بعد، ایمان کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد جو ہم اقرار کرتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمان والوں کو یہ کیوں کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ؟ یعنی اب جو تم ایمان لے آئے ہو تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، اور جس عہد میں قرآن پاک نازل ہوا اس عہد میں ایمان لانے کا مطلب کیا تھا؟ ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ سرداران قریش سے ٹکر لینا، ان مشرکین سے ٹکر لینا۔ اب جو تم ایمان لے آئے ہو اب تم نے اس پر استقامت اختیار کرنی ہے، اور اسی کا ذکر قرآن کی تفسیر جو آپ نے ہمیں قرآن پڑھایا، قرآن کی تفسیر سے سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ یہ ہے ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ جب تم کہہ چکے ہو کہ ہم ایمان لائے، پھر تمہیں کوئی جبر و تشدد، کوئی سوشل بائیکاٹ، کوئی دشمن کی مخالفت تمہارے پائے ثبات میں لغزش نہ پیدا کرنے پائے۔ ہمیں صرف زبان سے ایمان لانا مطلوب نہیں ہے، اب تمہارے اعمال سے، تمہارے فکر کے بعد تمہارے عمل سے، اور پھر تمہارے مشن سے، تمہاری زندگی سے ہمیں وہ ایمان کے جوہر مطلوب ہیں۔ سبحان اللہ، جو اس کی روشنی ہے، جو اس کی کہکشائیں ہیں۔ بالکل ایسے۔ آپ کی اجازت ہو تو میں قاری صاحب سے بات بس آخری بات سر یہ ہے کہ اس ایمان کے بعد اور قرآن پاک میں جہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا، ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا۔ یعنی یہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ ایک بندہ کہے کہ میں ایمان لے آیا ہوں پھر وہ عمل نہ کرے۔ ایمان لانے کے بعد اگر بندہ عمل نہیں کرتا تو اس کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ بالکل ٹھیک۔ قاری صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں۔ جب ہم عام طور پہ کسی کو کہتے ہیں نا، مدثر صاحب نے اس کی وضاحت تو کر دی، لیکن میں چاہوں گا آپ بھی روشنی ڈالیں۔ جب ہم کسی عام اپنے معاشرے میں کسی سے کہتے ہیں نا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ الہ العالمین میں اپنی زندگی اس کلمے کے مطابق گزاروں گا، توحید پر قائم رہوں گا، اور اپنے عمل سے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں گا۔ جب ہم یہ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو آگے سے کہتا ہے
ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. یہ ایک بات کسی اور سے کہیں اور اس سے کہیں جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا. ہمیں یہ جواب سننے کو ملتا ہے. کن سے ملتا ہے؟ جو ایمان والے ہیں. یعنی کہ ایمان والوں سے اگر یہ کہیں جو مدثر صاحب نے کہا تو وہ کہتے ہیں یہ باتیں کسی اور سے کہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے. ہم اس کو کیسے قائل کریں کہ یہاں ایمان کے بعد قرآن نے تو پھر کہا ایمان لاؤ. بہت شکریہ استاد محترم. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں، پھر آپ کی تمام ٹیم، پروگرام صدائے قرآن کی مکمل ٹیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں ادھر یہاں پر دوبارہ موقع عطا کیا. استاد محترم، جو یہ سوال ہے یہ واقعی بہت عظیم سوال ہے، کیونکہ جب ایمان والے ہوتے ہیں تو پھر ہی وہ اسلام کی باتوں کو مانتے ہیں، اور ان کو دوبارہ کہا جائے کہ ایمان لاؤ تو اس کا کیا مطلب ہو؟ جی بالکل استاد محترم، یہ بالکل ایسے ہے جیسے سورہ الفاتحہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم پر گامزن رہنا، ثابت قدم رہنا اس سے مراد ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے سورہ البقرہ کی آغاز میں فرمایا ہے ہدی للمتقین. یہ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے. اور قرآن مجید کے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. صحیح. تو پھر ہدی للناس اور ہدی للمتقین میں کیا فرق ہوا؟ تو اس کو میں واضح کرنا چاہوں گا اس طرح کہ جس طرح کوئی شخص کوئی دکان بناتا ہے تو اس میں ہر قسم کا سامان ہر ایک کے لیے رکھتا ہے، لیکن وہ ہر ایک کو دیتا نہیں ہے. سبحان اللہ. کسے دیتا ہے؟ جس کے پاس کرنسی ہوتی ہے. تو اسی طرح جو شخص ایمان لاتا ہے اس کو ہدایت مل سکتی ہے، وہ متقی ہو سکتا ہے جس کے پاس تقوی ہوگا، جس کے پاس ایمان لانے کے بعد اللہ کا خوف ہوگا، اس کی محبت ہوگی، اس کے ساتھ اس کا خاص تعلق ہوگا، وہ تقوی کے معیار پر قائم ہوگا تو وہ ہدی للمتقین میں شامل ہو جائے گا، وہ اہدنا الصراط المستقیم میں شامل ہو جائے گا. تو اس میں ایک بات تو یہ ہے بنیادی جو آپ کو ہم نے عرض کی ہے. دوسری یہ ہے کہ اس کے مخاطبین اس کے علاوہ یہود و نصارہ بھی ہیں کہ ان کو رب العزت نے مخاطب کیا کہ تمہارے ذمے جو شہادت تھی تمہاری کتابوں میں موجود تھی کہ تمہاری زندگی میں اگر آخری پیغمبر آئے گا تو تم اس پر ایمان لاؤ گے، اس کے ساتھ کھڑے ہو، انہوں نے اس شہادت کو چھپایا ہے. نہیں قاری صاحب، یا ایھا الذین آمنوا، جی کیا اس میں اہل کتاب بھی آتے ہیں؟ جی یقیناً وہ صاحب ایمان ہیں، ان کو رب العزت نے کلام اللہ میں صاحب ایمان قرآن نے کہا. اپنی جو اصطلاح استعمال کی ہے جی یا ایھا الذین آمنوا، جی وہ تو ان کے لیے کی ہے جو ایمان کے محمد لائق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک امی و ابی، آپ کی رسالت پر ایمان لائے. یہ بالکل درست ہے، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اصل بات یہی ہے، لیکن مفسرین نے یہ مفہوم بھی لکھا ہے. یہ بھی لکھا ہے. انہوں نے یہ اس کی بتایا وجہ ہے نا سر، ہاں جی، اس کی وجہ ہے کہ جو اس سے پچھلی آیات ہیں اس میں یہود کا ذکر تھا، جو ہم نے اس سے پچھلا سبق پڑھا اس میں یہود کا ہی ذکر تھا. تو اس تسلسل کے اعتبار سے مفسرین نے کہا کہ اس سے یہ مراد بھی ہو سکتا ہے. اچھا بٹ صحیح. اصل بات وہی جو سر آپ نے انہیں دعوت دی ہے کہ تم جانتے ہو، تمہارے ذمے یہ شہادت ہے تو تم اسے جھٹلا رہے ہو، تم لوگوں کو نہیں بتا رہے، چھپا رہے ہو. تو آمنو، ایمان لاؤ، اسے مانو اور اس پر عمل کرو. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہاں یہ اسلوب اختیار کر کے یہ تلقین کی ہے کہ اے ایمان والو، اب ایمان میں راسخ ہم ہونا چاہتے ہیں آپ سے. کیا بات ہے. یقیناً رسوخ چاہتے ہیں. جی جی ہم نے پچھلی آیات میں بڑا مطالعہ کیا کہ وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے رویے کیا تھے، اور جو راسخون تھے ان کے رویے کیا تھے. تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے یہ اس اسلوب اختیار کر کے یہ ارشاد فرمانا چاہا کہ ہم اب ایمان کا رسوخ چاہتے سبحان اللہ، کہ کتنا تم اس میں گہرائی اور گہرائی میں غوطہ زن ہوتے ہو ایمان میں. جی جی پھر ہم جتنا غوطہ زن ہوگے اتنا ہی اخلاص عمل جو ہے وہ اخلاص پر مبنی ہوگا اور للہیت پر مبنی ہوگا، خشیت پر مبنی ہوگا. سبحان اللہ. یقین. آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے. سر جی بارک اللہ. ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن
یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کیا اہم نکتہ ہے اللہ رب العزت کا کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، ہم تمہیں اس میں غوطہ زن ہونا دیکھنا چاہتے ہیں، کتنا تم ایمان کی حلاوت اختیار کرتے ہو۔ ناظرین کرام، وقفے میں ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن۔ یہ وہ پروگرام جس کا آغاز ہم نے الحمد سے کیا تھا اور ناظرین کرام اب 5ویں پارے کا اختتام ہونے لگا ہے۔ ناظرین کرام سورہ النساء ہے اور آیات نمبر ہیں 136 سے لے کر 141 تک کے مضامین آج ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ جناب مدثر بن یوسف حجازی، کلام اللہ کا ایک اسلوب جس کو ابھی ہم نے ڈسکس کیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اچھا آگے پھر ایک اور طرح کا انداز ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ استاد گرامی، جس طرح آپ نے اس سے پہلے وقفے سے پہلے ایمانیات کی بات کو مکمل کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ایمان والوں کا رسوخ چاہتے ہیں، جی آگے فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا، وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے کفر میں اس حد تک چلے گئے کہ وہ دور کی گمراہی میں چلے گئے۔ اب اس سے مراد مفسرین جو بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہود ہیں، اس سے مراد یہود ہیں کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر پہلے ایمان لائے، پھر بچھڑے کے اوپر بچھڑے کی عبادت انہوں نے کرنی شروع کر دی، جی پھر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوہ طور سے ملاقات کر کے واپس آئے، پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، پھر انہوں نے انکار کیا۔ یعنی اس سے مراد ان الذین آمنوا ثم کفروا کہ پہلے وہ ایمان لائے اور پھر کفر کیا، اور اس سے مراد وہ منافقین بھی ہیں جن کا ہم نے سورۃ البقرہ میں آپ سے سبق سنا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہ یعنی وہ پہلے ایمان لاتے ہیں، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ آپس میں اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان سے تو ہم ویسے ہی مذاق کر رہے تھے۔ تو دراصل اس سے مراد وہ یہود ہیں اور وہ منافقین ہیں جن کو توبہ کی توفیق ہی نہ مل سکی، وہ حالت نفاق میں اس دنیا سے چلے گئے، یعنی ایمان ان میں رسوخ حاصل کر ہی نہ سکا، نہ وہ ایمان میں راسخ ہو سکے۔ میری دانست میں اور جو میں نے آپ سے سبق سیکھا ہے پڑھا ہے اس کے مطابق اس سے مراد وہ یہود ہیں جو پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے پھر انکار کر دیا، پھر بچھڑے کی عبادت کرنے لگ گئے، پھر ایمان لائے، اور پھر وہ تو بالکل ہی یعنی ایمان سے باہر چلے گئے اور کفر کے اندر وہ چلے گئے اور حتیٰ کہ وہ گمراہ ہو گئے۔ جی بالکل ٹھیک۔ قاری صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ جی استاذ محترم، یہی بات ہے اصل، اس میں بچھڑے کی پوجا کے بعد جب وہ دوبارہ ایمان لائے، پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس چلے گئے تو ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے ان کا انکار کیا، یہ ان کا اگلا کفر ہے، اور پھر اس کتاب کا بھی انکار کیا، پھر ان کے بعد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے ان کا بھی انکار کیا، اور پھر قرآن مجید جو آخری کتاب ہے اس کا بھی انکار کیا، اور پھر اس قدر بڑھتے گئے کہ پھر انتہا ہو گئی۔ اور دوسرا اس کا مفہوم جو ہے وہ منافقین والا ہے، اس کا ذکر دو مقامات پر خاص طور پر ہے، سورہ الحج میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کہ یہ جب مسلمانوں میں سے مسلمانوں کی طرف فوائد دیکھتے ہیں تو ان کی طرف بڑھ آتے ہیں، تو قریب ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، کافروں کی طرف بڑھ جاتے ہیں، تو یہ ایمان اور کفر کے بیچ میں رہتے ہیں، تو جدھر فائدہ دیکھتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں، تو اس سے وہ لوگ مراد ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے وہ سورہ المنافقین کی آیت نمبر 3 میں ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا، کہ یہ پہلے ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، ہاں جی، فَطُوبِيَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، رب العزت نے ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے بار بار ایمان اور کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور آخر میں فیصلہ سنا دیا فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، ان کے اندر اتنی فہم و فراست ہی نہیں ہے کہ یہ ایمان جیسی عظیم چیز کو سمجھ سکے۔ کیا اس سے ہم یہ بھی اخذ کر سکتے ہیں، مدثر صاحب آپ بھی اور قاری صاحب آپ بھی فرمائیں،
کہ اللہ رب العزت نے یہ اسلوب بیان جو اختیار کیا ہے، اس سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے، یہ تشبیہ کے طور پر یا استعارے کے طور پر جو لفظ استعمال کیا، وہ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ جیسے کہ ہمارے رویے ہیں، ہم ایمان لائے پھر ہم اپنے عمل سے انکار کرتے ہیں، اس ایمان سے انکار کرتے ہیں اور کفر یا رویہ اختیار کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر ایمان کی طرف لوٹ جاتے ہیں جب کوئی زد پڑتی ہے، اور جب اللہ کا گلہ ہے نا کہ جب تم کسی مصیبت کا شکار ہوتے ہو تو مجھے پکارتے ہو، ہاں، اور جب میں تمہاری مصیبت ٹال دیتا ہوں پھر تم کہتے ہو کہ یہ تو میری وجہ سے ہوا ہے۔ اب یہ جو کہنا ہے میری وجہ سے ہوا یا میرے زور سے ہوا یا میری لیاقت سے ہوا، میری صداقت سے ہوا، میری صلاحیت سے ہوا، یہ بھی تو کفر ہے نا، کفران نعمت ہے کہ میں یہ کہوں کہ نہیں یہ تو میری وجہ سے ہو گیا، جبکہ اللہ معاف کرنے والا تو وہ تھا، خیر بھی اس کی طرف سے، شر بھی اس کی طرف سے ہے، تو ہم اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا تھا، پھر ہم اس کا انکار کر کے کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر جب کوئی زد پڑتی ہے تو پھر ہم اللہ کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں، اور جب دوبارہ رجوع کرتے ہیں پھر دوبارہ اپنی منمانی پہ آ جاتے ہیں، اور جب پھر دوبارہ اپنی منمانیوں پہ آتے ہیں پھر اللہ اس سے بھی زیادہ دگنا ہمیں عذاب دیتا ہے، اور جس بات کی ہم نے معافی مانگی تھی، توبہ کی تھی، اس سے معافی دینے کے بعد جب ہم پھر انکار کرتے ہیں پھر اس قدر اللہ بھی ہمیں پھر ڈھیل دے دیتا ہے۔ کتنی مرتبہ معافی مانگو گے، کتنی مرتبہ کفر سے ایمان کی طرف آؤ گے، تو پھر انسان دور جا گرتا ہے اس ہدایت سے جو اللہ نے عطا کی تھی۔ جی استاد محترم، یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، یہ تیسرا یہ مفہوم بھی ہے اور ہمارے متعلق ہی ہے کہ ہم مسلمانوں کو بھی اپنے ایمان میں پختگی دکھانی چاہیے۔ قرآن کی صدا تو قرآن کی صدا یہی ہے، قرآن کی صدا یہی ہے، اور ہمیں اپنے رویے بدلنے چاہیے، ہمیں اطاعت الہی اور سنت رسول کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے میں یہ بھی ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کا مسلمان ویسے ہی اللہ سے بڑا دور ہے، موجودہ کچھ حالات ہی ایسے ہیں۔ اس میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہوں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حلق المتفیحقون، متفیحقون خلوت نشینی میں اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں میں پڑنے والے ہلاک ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا جیسے تمہارے جیسے لوگ ہیں، تمہاری طرح نماز پڑھتے ہیں، تمہاری طرح روزے رکھتے ہیں، تمہاری طرح سارے کام کرتے ہیں، اور جب یہ دربار الہی میں پہنچیں گے تو تہامہ کے پہاڑوں جیسی بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے، بڑی بڑی نیکی، اور رب العزت ان کی نیکیوں کی طرف آگے بڑھیں گے، جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ مالک الملک ان کی نیکیوں کو جلا کے راکھ بنا کر اڑا دیں گے، دھول بنا کے اڑا دیں گے۔ تو صحابہ کرام اس بات سے بہت ڈر گئے، ہفتے اعمال سے معافی مانگتے رہنا۔ جی یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، تو صحابہ کرام اس سے بہت ڈر گئے۔ تو پوچھا اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں، ان کی علامت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی علامت فرمائی کہ جب اذا خلو الی محارم اللہ انتہکوہا، جب اکیلے ہوتے ہیں اس وقت اللہ کے حرام کردہ کاموں میں پڑتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں تصور میں لانا چاہتا ہوں اس بات کو کہ آج سے صدیوں پہلے جب نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اس وقت کوئی بندہ اگر اکیلا اپنے کمرے میں بند ہو کے بیٹھ گیا ہے تو وہ اللہ کے کس حرام کردہ کام میں پڑ سکتا ہے؟ قاری صاحب آپ نے بھی میری زبان سے سنا ہوگا، آپ نے بھی، کہ میں جب بھی کل کے پروگرام میں بھی تقوی کی جب بات آتی ہے تو میں تقوی کہا ہی اس کیفیت کو کرتا ہوں کہ جب آپ تنہا ہوں، اس وقت اللہ سے ڈریں، جب آپ کو گناہ کرنے کا اختیار ہو، آپ اکیلے ہوں، کوئی روکنے ٹوکنے دیکھنے والا نہ ہو،
اس وقت اللہ ایمان کی کا پتہ چلتا ہے۔ خشیت سے ڈر جانا، اور یہ تقوی ہے، ورنہ لوگوں کے سامنے تو ہم سارے متقی ہیں۔ بالکل ایسے، بالکل استاد محترم، اس آخری بات اس حوالے سے کہ اس حدیث کا مفہوم آج سمجھ آ رہا ہے۔ جی انٹرنیٹ اور ٹچ والے موبائل کی موجودگی میں جب آپ اکیلے ہیں تو آپ کی فنگر ٹپس پر پوری دنیا کی جو ہے نا حرام کردہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں، آپ جو ہے اس میں کسی لمحے گمراہ ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ تلاوت سن رہے ہیں تو چند لمحوں کے بعد آپ کے سامنے غلط چیزیں آ جائیں گی اور آپ بہک جائیں گے اور کہیں کہ کہیں چلے جائیں گے۔ تو اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے، ثابت قدمی مانگنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی وقفہ ہے توفیق عطا دوبارہ، اس کے بعد دوبارہ انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، دوبارہ وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں واپس۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور ساتھ ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے اور سورہ النساء ہے، آیت نمبر 136 سے لے کر 141 تک کے مضامین، ان پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ مدثر صاحب، یہاں آج کے سبق میں اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تم عزتیں لینے کے لیے منافقوں کے پاس جاتے ہو یا دوسروں کے پاس جاتے ہو، عزت تو میرے پاس ہے، ساری عزتیں تو میرے پاس ہیں، تم آؤ تو صحیح، میں تمہیں عزت بھی دوں، اکرام بھی دوں۔ میں نے تو کلام اللہ میں اعلان کر دیا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تو انسان کو پیدائشی طور پر عزت سے نواز رکھا ہے، اور ہم تو ان کو بھی عزت دینے والے ہیں جو ہمیں سجدہ نہیں کرتے، جو کرتے ہیں وہ بھی بنی آدم میں شامل ہیں، جو نہیں کرتے وہ بھی بنی آدم میں داخل ہیں۔ تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تو بنی آدم کو عزت عطا کی ہے، تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ میں چاہتا ہوں اس کی وضاحت فرمائیں۔ قبلہ استاد گرامی، ویسے تو سارے کا سارا قرآن پاک ہی ہماری ہدایت کے لیے ہے، اور خاص طور پر جو آج کا سبق ہے، جو آج آپ نے موتی بکھیرے ہیں مقدمے میں، اور آپ نے خود ہی اس میں کلام اللہ کا ایک مقام پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو گویا جو عزت ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، اور جو عزت کا معیار ہے وہ کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ دنیاوی جاہ و حشمت کو عزت سمجھے۔ عزت تو اصل یہ ہے کہ، اور عزت ملتی ہی آقا کی غلامی میں ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دنیاوی جاہ و حشمت سے ایک مرتبہ اپنے آپ کو پیچھے کر کے دیکھ لیں، اللہ آپ کو عزتیں عطا ایسے ہی، اور اس کی اتنی شاندار مثال ہے، اور اس میں رنگ اور برادری میٹر نہیں کرتی ہے، غلامی شرط ہے اس میں، اور اس میں وہی والی آپ کی بات جو آپ نے شروع میں آج ایک ہمیں علمی نقطہ دیا ہے کہ جتنا ایمان میں رسوخ ہوگا اتنا عزت میں عروج مل جائے گا۔ جی بالکل۔ اور اس کی شاندار مثال ہمارے سامنے ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رنگ کے تو کالے تھے، ذات کے تو حبشی تھے، بال گھنگریالے تھے، ہونٹ موٹے تھے، اور دوسری طرف وہ رنگ کے گورے تھے، بلکہ انگارہ جیسے دہکتا ہوتا ہے ان کا رنگ ویسا تھا، بلکہ ابو لہب کہا، انگارے کا باپ کہا۔ اب یہاں عزت کیا ہے کہ یہ چلتے زمین پر ہیں سیدنا بلال، ان کے قدموں کی چاپ جنت میں ہے، اور اس کو کہا کہ وہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ تو عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور آج بھی صدائے قرآن کے پلیٹ فارم سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے، یہ طے کر لیں بات کہ عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اگر ہم عزت چاہتے ہیں، اگر ہم دونوں جہانوں کی عزت چاہتے ہیں، تو سنگل لائن ایجنڈا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیں، عزت اور کسی جگہ سے ملنے والی نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو خلاصہ ہے آج کی گفتگو کا۔ قاری اکرم محمدی صاحب، پروگرام کے آخری لمحات ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جو آخری پیغام ہے نا آج کے سبق میں، وہ یہ تلقین ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ لوگوں، جس مجلس میں میری مخالفت کی بات ہو رہی ہو، میرے رسول کی مخالفت کی بات ہو رہی ہو، میرے دین کی مخالفت کی بات ہو رہی ہو، میری شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یاد رکھنا وہاں نہ بیٹھنا جب تک کہ وہ کسی اور بات میں نہ لگ جائیں۔ اچھا، دیکھتے ہیں کہ انسان کو انسان سے توڑا بھی نہیں ہے، جی توڑا بھی نہیں ہے، بالکل، کیونکہ انسان انسانوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اچھا، اب ذہن بنایا، اخلاقی تعلیم دی ہے، یہاں کوئی فوجداری مقدمہ بھی قائم نہیں کیا، بالکل ایسے، کہا کہ اس وقت تک تم وہاں نہ بیٹھنا جب تک کہ وہ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں، اور پھر جب تم بیٹھ جاؤ پھر ان کو اپنی بات کی طرف لانا۔ کمال،
بالکل اس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں مجلس کے آداب بھی بتا دیے اس سبق میں چاہتا ہوں روشنی فرمائیں۔ جی استاد محترم، ساری بات تو آپ نے خود ہی وضاحت فرما دی ہے، میں اس میں مزید جو ہے وہ ہلکا سا اضافہ کروں گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے اسے روکے، طاقت کا استعمال کرے۔ اگر اس کے پاس غلبہ ہے، اقتدار ہے، طاقت ہے، وہ روک سکتا ہے زبان سے، ہاتھ سے، کسی بھی طریقے سے، تو اسے روکے۔ اور اگر اسے ہاتھ یا طاقت استعمال کرنے کی اس کے پاس سہولت نہیں ہے تو پھر دوسرا اس میں جو ہے فبلسانہ، اپنی زبان استعمال کرے، اپنا قلم استعمال کرے، ہاں جی، اس پر جو ہے وہ بولے، اس کے اندر چپ نہ رہے۔ اور اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا، اسے جان کا خطرہ ہے یا کوئی اور بڑی وجہ ہے، تو پھر آخری ہے فبقلبی، پھر کم از کم دل میں ضرور برا جانے۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ دل میں برا جاننا کمزور ترین ایمان ہے۔ تو یہ باقاعدہ لائحہ عمل ہے اس حوالے سے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور کوشش پوری کرنی چاہیے کہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہمارے سینوں میں ہو اور اس کے اوپر عمل ہو۔ اللہ تعالی ہمیں راسخ العقیدہ اور راسخ الایمان بنائے۔ بہت شکریہ جناب قاری محمد اکرم محمدی صاحب، آپ کا، جناب مدثر بن یوسف حجازی آپ کا، ماشاءاللہ واقعتاً جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ الحمدللہ، شکراً جزیلا۔ ناظرین کرام، جو قاری اکرم محمدی صاحب نے اپنی گفتگو میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ میں اس کو ایک دفعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن میں دوبارہ اس لیے بیان کرتا ہوں کہ میرا قرآن بھی تو تکرار کا اسلوب اختیار کرتا ہے۔ نماز کا تذکرہ کئی بار کیا ہے، ایک مرتبہ نہیں کیا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ 150 مقامات پر نماز کا مختلف حوالوں سے تذکرہ ہے، اقیم الصلاۃ و یقیمون الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ تو قرآن نے بھی اس سے احتراز نہیں کیا تکرار سے، تو میں بھی اس لیے وہ بات جو پہلے ہو چکی ہے دوبارہ اس لیے کرتا ہوں کہ میرے نئے ناظرین ہیں دیکھنے والے، اور کوئی ایسے ہیں جو بھول جاتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہمارا مادہ ہی یا تو نسیان سے ہے یا ان سے ہے یا محبت سے ہے یا بھول جانے سے ہے۔ تو اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جو حدیث ہے بڑی اہم ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو۔ ناظرین کرام، دشمنان اسلام نے، میرے نبی کے دشمنوں نے اس کو مینیپولیٹ کیا ہے۔ کس انداز سے کہ پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ جب برائی کو دیکھو تو فوراً جھپٹ پڑو، اپنے ہاتھ سے روکو۔ ناظرین کرام، اس سے مراد یہ نہیں ہے میرا نبی اور میرے نبی کا دین دونوں امن کے دائی ہیں، امن کے پیامبر ہیں۔ یہ تو امن کی حدیث ہے۔ کس طرح سے؟ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ ارشاد فرمایا ہے تو آپ حکیم بھی تو ہیں، آپ حکمت والے بھی تو ہیں، آپ کی حکمت کو ہمیں سمجھنا بھی تو پڑے گا نا۔ کس انداز سے؟ وہ اس انداز سے سمجھنا پڑے گا کہ اگر آپ نے یہ ارشاد فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت کس کے پاس ہوتی ہے؟ ناظرین، اس سے مراد کیا ہے کہ طاقت سے روکو؟ اب طاقت کس کے پاس ہوتی ہے؟ ریاست کے پاس ہوتی ہے۔ ریاست روکے سب سے پہلے، بڑے روکیں، چھوٹوں کے روکنے سے برائی نہیں رکا کرتی۔ جن کے پاس اختیار ہے وہ ایک دفعہ روکیں، رک جائے گی۔ تو ان کو مخاطب کیا گیا ہے، اہل ریاست کو، اہل اقتدار کو، اہل اختیار کو وہ روکیں۔ اگر خدا نخواستہ ان کے روکنے میں پہلو تہی ہو رہی ہے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے روکو۔ اب زبان کس کے پاس ہے؟ علماء کے پاس ہے، خطباء کے پاس ہے، اور میرے پاس ہے اس وقت۔ ناظرین کرام، جو ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں اہل دانش کے پاس ہے، جو مائک پہ بیٹھتے ہیں، جو منبر رسول پہ بیٹھتے ہیں، ان کے پاس زبان ہے کہ جن کی زبان کی آواز لاکھوں انسانوں تک پہنچتی ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، وہ روکیں۔ اگر خدا نخواستہ وہ بھی روکنے سے پہلو تہی استعمال کر رہے ہیں یا غفلت برت رہے ہیں، تو عامت الناس کے لیے تو یہ کہا ہے فبقلبہ، وہ دل میں برا جانے۔ کہاں اکسایا ہے تشدد پہ میرے نبی نے؟ کہیں بھی نہیں اکسایا۔
عامت الناس کے لیے پیغام یہ ہے کہ دل میں برا جانو، اور اللہ تمہارے دل میں برا جاننے کی وجہ سے حالات ایسے پیدا کر دے گا کہ وہ برائی مٹ جائے گی. کچھ اللہ پہ بھی تو چھوڑو نا. ماشاءاللہ. تو اللہ نے ریاست کو ذمہ دار ٹھہرایا سب سے پہلے، پھر معاشرے کو بنایا اور پھر فرد کو بنایا. ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ اسی وقت آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.